کئی بچوں کو شوق ہوتا ہے, کئی گھروں میں وہ یہ دیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا پالتو جانور ہے, چاہے وہ کوئی ڈاگ ہو, کوئی کیٹ ہو, فش ہو سکتی ہے, برڈز ہو سکتے ہیں, ٹرٹلز, ریبٹس, پیپل کیپ اٹ آل. لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے یہاں لوگوں کی جو ان سے ڈرتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اسٹرے ڈاگس کو بھی جب کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہو جاتی ہے یا کروئلٹی ہوتی ہے, اٹس بیکاز پیپل آر اسکیئرڈ آف دیم. اور اس کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے, کوئی جینڈر کی قید نہیں ہے, بچے ہوں یا بڑے ہوں. کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ فری اینیمل اگر ان کو اٹیک نہیں بھی کر رہا لیکن اس سے بہت ڈر لگتا ہے. اور خصوصاً میں نے زیادہ تر یہ ڈر کتوں کا یعنی ڈاگس کا دیکھا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ کوئی سائیکولوجیکل ایریا ہے؟ ویسے تو اس کو اگر آپ ارریشنل جو فیئر ہوتا ہے یعنی ضرورت سے زیادہ جو اس کا ڈر ہوتا ہے اس کو سائنوفوبیا بھی کہا جاتا ہے. لیکن آج اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو ریمیڈی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرح خان. السلام علیکم فرح. السلام علیکم صدرا, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. فرح, ہم اکثر یہ بات کرتے کہ ہر بچے کو کوئی پیٹ چاہیے ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یعنی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم شوٹ پہ جائیں اور کسی کے گھر میں کوئی پیٹ ہو تو میرا آدھا کرو ڈر جاتا ہے, they don't want to be near it. اور بڑے بڑے لوگ یعنی اچھی عمر کے لوگ, یہ کیا فیئر ہے اور کچھ لوگوں کو ڈاگ سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ ایکچولی صدرا آپ بول رہے ہیں کہ ایڈلٹس ہیں اور ان کو فیئر ہے, وہ فزیکلی ایڈلٹ ہو گئے بٹ ان کا مائنڈ ابھی بھی ان کے چائلڈہڈ میں کہیں پھنسا ہوا ہے. صحیح. آپ نوٹ کیجئے, ہم یوزلی بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاگی آ جائے گا, بھگو کاٹ لے گا. سو ایکچولی جو سائیکولوجیکلی آپ پورا پروسیس دیکھو نا تو وہ ڈر اور خوف ہم ایز این ایڈلٹ بچوں کے ذہن میں بچپن سے انڈیوس کرتے ہیں. صحیح. وہ ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ لیٹر آن اس خوف کے ساتھ ہی بڑے ہوتے ہیں. وہ ایسا ڈیولپ ہوتا ہے کہ کبھی خود نہیں ایکسپیرینس کیا ہوتا لیکن کیونکہ ذہن میں بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ یہ کاٹتا ہے, یہ بھونکے گا, یہ اٹیک کرے گا, کہیں آبزرویشن ہے, کہیں دیکھ لیا ہے. کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا صدرا, وہ کسی خوف کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ کیٹ کے دانت ہے وہ اٹیک کرے گی یا ڈاگ اٹیک کرے گا یا کوئی بھی پیٹ اٹیک کرے گا. یہ بڑے ڈالتے ہیں ذہن میں تو جا کے وہ اسی حساب سے آگے میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے اتنے کیوٹ کارٹون کیریکٹرز ہوتے ہیں. کئی لوگ کی تو پریفرنس ہوتی ہے, بچے سے پوچھے تو اس کو کیٹس پسند ہے, یونیکارنز پسند ہے, ٹرٹلز پسند ہے کسی کارٹون کیریکٹر کی وجہ سے. لیکن میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کو بلی سے اتنا خوف نہیں آتا جتنا کتے سے آتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ میجرلی دیکھیے ہماری سوسائٹی یا کلچر میں ہم یوزلی اتنا انکاؤنٹر اور ایکسپوجر دیتے بھی نہیں ہیں ڈاگس کو لے کر. گھروں میں آپ کو یوزلی کیٹس تو نظر آئیں گی کیونکہ وہ آپ اندر گھر میں رکھ لیتے ہیں, لیکن ڈاگس کے ساتھ بچوں کی انٹریکشن اتنی نہیں ہوتی ہے. پلس ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ خود بھی فیئرفل ہوتے ہیں. سو آلویز ریمبر جنریشن چلا رہا ہے. سو اٹ از کمنگ ان دی انہیریٹنس, اٹ از کمنگ ان دی لیگیسی کہ وٹ ایور فیئر پیرنٹس ول ہیو آف the same will be transferred into children. آپ ڈاگس کی بات کر رہے ہو, بچے کچھ ایسے ہیں جو چوزے سے ڈرتے ہیں, اینی فری آبجیکٹ. اچھا, یہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے کلینک میں کئی ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جس میں بچے, ایک تو میں نے اگر امریکہ میں آپ دیکھیں تو ان کے تو اسکولوں میں باقاعدہ ایک پیٹ رکھا جاتا ہے جس کو پوری کلاس رسپانسبل ہوتی ہے, لک آفٹر کرتی ہے. ہمارے یہاں بچوں کو بھی ایکسپوجر دیا جاتا ہے لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ بچے ڈرتے بھی بہت ہیں. جی اوکے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے یہ خوف آپ کے اندر آ گیا ہے اور ہو سکتا ہے آپ نے کہیں نہ کہیں کسی کو اٹیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو ناؤ اٹ از امبیڈڈ ان یور سائیکالوجی, کس طرح اس فیئر کو اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے باقاعدہ پروسیسز ہیں اور سب سے آسان ترین پروسیس یہ ہے کہ صرف جب ایک فیئرفل اسٹیمولس مطلب کوئی بھی ایک ایسا آبجیکٹ یا اینیمل جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے, اس سے خوف نکالنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ ایک ایسے اینٹی کے ساتھ اس کے قریب جائیے جس سے آپ کو ٹرسٹ, فیتھ ہو, یہ مجھے چھوڑے گا نہیں. اگر بچہ ہے اور ہم جب ان کی تھراپی میں لیتے ہیں اور ان کے اندر سے خوف نکالتے ہیں, وہ فوبیا نکالتے ہیں, تو اس کے لیے ماں کا ایگزسٹنس اور پھر سیکوینشلی اس کو اس آبجیکٹ کے قریب لانا, مطلب بعض دفعہ دھکیل دینا, یہ ایک دم سے ایکسپوجر دینا بچے کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہوتا, اس کے لیے بہت ٹرومیٹک ہو سکتا ہے. جیسے بقرہ عید پہ اگر ہم اپنے گھر پہ قربانی کا جانور لاتے ہیں اور ایگزیکٹلی آپ گود میں لے جا کے کہتے ہیں یہ دیکھو میمی آ گئی ہے, اس کو پیار کراتے ہیں, اس کو کھانا کھلاتے ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ اس سے گھل مل ڈیسنسٹائز ہو جاتا ہے بچہ. بالکل. لیکن جو ارریشنل فیئر ہوتا ہے, یہ تو چلے بچوں کی بات ہو گئی, ایڈلٹس کے بارے میں کیا کہیں گی جن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے؟ آئی نو آف پیپل جن کو باقاعدہ پینک اٹیک ہوتا ہے اگر وہ کسی روڈ سائڈ کیفے میں ہو اور نیچے قریب سے کوئی بلی یا کتا گزر جائے, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہو؟ یو ول ناٹ بلیو, ایکچولی یہ ایسا نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن یہ فیئر ڈیولپ ہوا ہے. یہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ان کا کوئی پاسٹ ایکسپیرینس تھا جس نے جگہ لے لی ہے سر آپ کے دماغ میں, اور پھر وہ جا کر ریزلٹ ایسا نکال رہا ہے. آئی نو آف اے کلائنٹ, اس سے پھر پوری چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ شی واز اسکیئرڈ آف مرغی, بلی, ڈاگ, اینی تھنگ وچ ہیز فر. اور پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے پتا چلا کہ بچپن میں ایک اس طرح کا برڈ تھا جو اس کے گھر میں گھس کے اس کے شولڈر پر آ کے بیٹھ گیا تھا.
اچھا، تو اور وہ اتنا improve خوف اس کے دماغ میں اس کا انکریز ہو گیا کہ اس کو دوبارہ سے ایکسپوجر ہی نہیں دیا گیا ان سب چیزوں کو, اور خوف ہی ڈرا کر ہی رکھا. ہوم ورک نہیں کرو گے وہ برڈی آ جائے گی, اچھا. ریزلٹ نہیں لاؤ گے برڈی آ جائے گی. تو آپ بتاؤ آپ کیا کریٹ کر رہے ہو؟ صحیح. وہ اینول کے اگینسٹ ہی ہوگی. اچھا, یہ بالکل بڑی یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ پیرنٹس کو بڑا کانشیس ہونا پڑے گا آف واٹ دا میسج دے گیو آؤٹ. بلکہ اگر آپ کا ایسا کوئی ایکسپیرینس رہا ہے پلیز آپ ہمیں کال کر کے بھی بتائیے کہ ہیو یو ایور انکاؤنٹرڈ. خاص طور پہ میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی فرا کہ اگر کسی بھی گھر میں ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں اسٹرے ڈاگز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کتوں کے کاٹنے کی ہمارے پاس نیوز آ رہی تھی پچھلے دنوں, اگر کسی نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو ذاتی طور پہ یا دیکھ لیا ہو, وٹنس کیا ہو, اس کے بعد کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم فوری طور پہ اس کو ہسپتال تو لے جاتے ہیں, اس کے انجیکشنز لگوا دیتے ہیں, لیکن اس کی کاؤنسلنگ کیسے کرنی چاہیے؟ بیکاز اس کا بھی ایک ٹراما ہے. کریکٹ, ایبسولوٹلی. ایسی سچویشنز میں جہاں آپ کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو گیا ہو, اور یا پھر آپ نے اپنے ہی کسی پیارے کو دیکھ لیا اس سچویشن میں, تب بھی خوف بیٹھ جاتا ہے لوگوں میں کہ میرے بھائی کے ساتھ ہوا ہے, میری بہن کے ساتھ ہوا ہے. ان سب سچویشنز پہلی چیز تو یہ کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین یو اسٹیپنگ آؤٹ, بیکاز یو کین ناٹ ٹرسٹ دیٹ اسٹرے ڈاگ اور اے کیٹ, کیونکہ اس کا تو فطرت ہی ہے وہ اٹیک کرے گی. تو جب آپ باہر نکل رہے ہیں, ایسا نہیں کہ بس میں تو ایک دفعہ انکاؤنٹر ہو گیا تو بس میں بڑا بہادر ہو گیا ہوں, کمانڈو ہو گیا ہوں, ایسا نہیں ہے. آپ کو اگلی دفعہ بہت محتاط بلکہ ڈبل محتاط ہو کر دیکھنا پڑے گا چاروں طرف. آئی ایم لنکنگ اٹ بیک ٹو وٹ یو سیڈ ارلیئر. آپ نے کہا کہ بچے کسی خوف کے بغیر ہوتے ہیں, تو کئی دفعہ جو پیرنٹس کا فیئر ہوتا ہے وہ ارریشنل نہیں ہوتا. اگر وہ اپنے بچے کو کسی اسٹرے ڈاگ یا کیٹ کی طرف لپکتا ہوا دیکھتے تو وہ اس کو روکتے ہیں. کریکٹ. اینڈ مے بی دیٹس وین یو نو مے بی دا فیئر اسٹارٹس. لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اٹیک کے بعد آپ کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. تو آپ جب باہر نکل رہے ہیں تو آپ کو خود ہی دیکھنا ہے, اپنی سیفٹی سیکورٹی مینٹین رکھنی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سائیکولوجیکلی ایسے لوگوں کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ٹریٹمنٹ پلانز ایسے ہوتے ہیں جس میں یو ہیو ٹو ٹیل دیٹ ایڈلٹ کہ بیکاز آف دیٹ ون بیڈ ایکسپیرینس ناٹ دیٹ یور سوشل اینڈ آکوپیشن یا پھر ایجوکیشن لائف آپ کی افیکٹ کرے گی. کیونکہ بہت سارے حادثے ہوتے ہیں, ایک دفعہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ دوبارہ گاڑی نہیں چلاؤ گے. حالانکہ آپ کو پہلی دفعہ گاڑی چلاتے ہوئے ڈر ضرور لگے گا. تو آہستہ آہستہ آپ کو اپنے فیئرس کو فیس کرنا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فرح. آج ہم نے اس کو کور کیا, لیکن اگلی دفعہ جو میرے پاس سوال آیا ہوا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چھوٹے بچے بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں, کروئلٹی کے ساتھ پیش آتے ہیں چھوٹے جانوروں سے. یعنی اگر ان کو سامنے خامخواہ ایک چوزا یا بلی کا بچہ نظر آ جائے گا تو چلتے چلتے خامخواہ اس کو کک کر کے چلے جائیں گے. یہ کیا انسٹنکٹ ہوتی ہے, اور اگر آپ اپنے بچے میں ایسی چیزیں نوٹس کریں تو کیا آپ کو الارم ہونا چاہیے؟ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ سم ادر ٹائم. آج کے لیے اتنا ہی, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.